تو میں اب بلا تاخیر مختلف پلیٹ فارم پہ کام کرنے والے، اسپیشلی دہریت کے خلاف وسیع پیمانے پر کام کرنے والے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ڈین، ہمارے لیے ایک اعزاز، ہمارے لیے ایک سعادت، جن کی گفتگو میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں، اہل زباں سے آگے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور نصیحتیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ امام بخاری کے اندر بخاری شریف کی تقریب ہے۔ بزرگ علماء، طلباء اور ہمارے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف فرما ہیں۔ مجھے جب حافظ مطیع الرحمن صاحب نے دعوت دی تھی تو میں جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، لیکن ان کی دعوت پر میں نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی تھی، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ میں آؤں گا۔ اور آج ہمارا ایک خاندانی اجتماع ہے جس کے سبب میرے پرسوں میں فون بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ حافظ صاحب سے میری بات ہو جائے اور میں ان سے رخصت لے لوں۔ خیر، میں کیوں آیا اور کیوں میں نے اس کو ترجیح دی، میں آج ایک دو تقریر نہیں میں نے کرنی، میں نے چند باتیں کھلا کے آپ کے ساتھ کرنی ہے جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء ہیں، ان کے ساتھ۔ جب میں آیا تھا تو میں تقریر اور سوچ کے آیا تھا حجیت حدیث کے حوالے سے، لیکن یہاں آ کے جب میں نے ماحول دیکھا اور چند گفتگویں سنی تو میرا خیال یہ ہوا کہ میں بھی اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے 32 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، مدارس میں بھی اللہ کا شکر ہے پڑھا ہے، سکولوں میں بھی پڑھا ہے، کالجوں میں بھی پڑھا ہے، پڑھایا بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا ہے۔ یہ 32 سال میں سے 6 سال میں نے کالج میں پڑھایا ہے اور 26 سال مجھے یونیورسٹی کے اندر ہو گئے۔ اور ظاہر اسلامیات میرا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہم نے کرنا کیا تھا، کدھر جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کیا ہونی چاہیے۔ 2 سالہ درس نظامی کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہماری سمت درست ہو جائے تو پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2 سال میں پڑھنا ہے کہ 4 سال میں پڑھنا ہے، پوری زندگی پڑھنا ہے۔ ابھی شیخ فرما رہے تھے گھمن صاحب کہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے انسان اور ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم تک طالب علم ہیں۔ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جو پہلی نازل ہوئی ہیں، اس کو
ہر ادارے والے اور ہر فیلڈ آف ایجوکیشن والے، جس بھی، چاہے وہ پرائمری اسکول ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا ادارہ ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی اسٹاف کالج ہو، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، دیکھیں جی پہلا جو کلمہ ہے پہلی وحی کا وہ اقرا ہے، پڑھو. اور پھر اوپر سے ساتھ ایک حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بھی کم و بیش ہر ادارے میں لکھی ہوتی ہے. جس ادارے میں چلے جائیں وہاں یہ آپ کو بالعموم یہ دو باتیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور اقرا بسم ربک الذی خلق. لو جی ہماری جو اصل بنیاد ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا ہے. لہذا جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے اس کو یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو اقرا کا حکم ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا ہوں. اس کو کبھی سوچئے گا، غور کیجئے گا. میری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں ان پر غور کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اولین حکم تو ان کو ہوا تھا، اقرا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پڑھو. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اب یہ ما انا بقارئ کا ہم نے تو بچپن سے ترجمہ یہی سنیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے یہی معنی ہو، مجھے پتہ نہیں ہے. اہل علم بیٹھے ہیں، آپ اساتذہ سے پوچھ لیجئے گا کہ اصل ترجمہ کیا ہے، واللہ اعلم. لیکن ما انا بقارئ، ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، با زائدہ ہے، قارئ اسم الفاعل ہے. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. اقرا، میں پڑھنے والا نہیں. تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور تفصیلات آپ جو مرضی سمجھتے رہیے گا. قرآن میں ایک یہی بات، بالکل یہی ترکیب قرآن میں استعمال ہوئی ہے. جہاں سورۃ المائدہ کے اندر ماشاء اللہ، سورۃ المائدہ کے اندر جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کا نام نہیں لیا. مفسرین کہتے ہیں ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. وہاں جو ذکر ہوا تو دونوں نے قربانی، قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی. ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. بالآخر اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو چھوٹا کہتا ہے کہ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو اگر میری طرف دست درازی کرے گا، میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. ما انا بباسط، ما انا بقارئ. طلبہ کرام بات سمجھ آ رہی؟ ما انا بباسط، میں ہاتھ دست درازی کرنے والا، ہاتھ بڑھانے والا نہیں. اب سمجھیے ذرا، کیا ہاتھ میں طاقت نہیں تھی؟ استطاعت نہیں تھی؟ تھی، طاقت تھی، بڑھانا نہیں. انکار ہے، انکار تھا نا. کیوں تھا؟ چھوٹا بھائی بڑے کو کہہ رہا ہے کہ تو ہاتھ بڑھائے گا، میں نے ہاتھ نہیں بڑھانا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. اس لیے نہیں بڑھانا. طاقت تو ہے، ہو سکتا ہے بڑے سے زیادہ ہی ہو، لیکن اس لیے نہیں بڑھانا کہ مجھے اللہ کا خوف پانے ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ. اقرا ما انا بقارئ. پتہ نہیں یہ شیخ تشریف فرما ہے، یہ کہنا کوئی
غلط کلمہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر یہ غلط ہو. مجھے لگتا یوں ہے کہ جبریل ساری عمر بھی کہتے رہتے نا اقرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا کہ ما انا بقارئ. جب تھوڑی دیر بعد پڑھ دیا تو کیا فرق ہے ما انا بقارئ میں اور پڑھ دینے میں؟ فرق یہ ہے کہ جب کہا تھا اقرا تو مطلقاً اقرا تھا، تو جب پڑھ دیا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا. تو جب یہ سنا اچھا اس رب کے نام سے پڑھنا ہے، تو اسی لیے تو بیٹھا ہوں غار حرا کے اندر. غار حرا میں غور و فکر کس بات میں تھا؟ اسی رب کے لیے تو بیٹھا ہوں، اس کے نام پہ پڑھنا ہے. تو فوراً زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ابتدائی اقرا کے جواب میں جو طرز عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ علم کی سمت کا تعین کر دیتا. ایک ہوتی ہے غلط سمت میں تعلیم، ایک ہوتی ہے بے سمت تعلیم. سمت ہے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جس علم کی سمت کا پتہ نہ ہو، اس علم کا حاصل نہ کرنا اس کے حاصل کرنے سے بہتر. پتہ ہی کوئی نہیں، روح کی کوئی نہیں پتہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. جا کے پوچھ لیجئے پورا نظام تعلیم. آپ اگر اس وقت پورے نظام تعلیم کا آپ جائزہ تو لیں، کوئی یونیورسٹیوں کی کمی؟ بڑی ہمیں شوق ہے یونیورسٹیاں بنانے کا. میں نے عرض کیا دھکے کھائے ہیں 32 سال یونیورسٹیوں میں. کیا ہے وہاں یونیورسٹی بنا کے کیا لینا؟ سکالر پیدا کرنا ہے. کیا کرنا ہے سکالر پیدا کر کے؟ مولوی کہہ لیں، اسی کو سکالر کہہ لیں. سکالر کہنے سے عزت بڑھ جاتی ہے. میں تو شکر ہے اللہ کا، یونیورسٹی میں رہا ہوں، میں مولوی ہوں، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میں مولوی. یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، رخ کیا ہے، سمت کیا ہے. بڑے خوش ہیں جی ڈگری ہماری جو ہے ایم اے کے برابر ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرق پتہ کیا ہوا ہے؟ وہ اسلام جس کا تعلق زندگی کے ساتھ تھا. یہ ڈگریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوشیالوجی میں ڈگری لے لی، انگلش میں ڈگری لے لی، یہ فلاں میں ڈگری لے لی، فلاں میں ڈگری لے لی، انجینئرنگ میں لے لی، میڈیکل سائنس میں لے لی. جتنی ڈگریاں لے لی ساری دنیا کے علوم و فنون حاصل کرے، ہر ایک کی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے. تو جب یہ سبجیکٹ بنا، یہ ڈگری بنی، تو یہ لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا. اب یہ سبجیکٹ کسی نے باٹنی پڑھ لی، کسی نے اسلامیات پڑھ لی، لہذا زندگی کے ساتھ اس کا. آپ کو ایسے اسلامیات کے پروفیسر نظر آئیں گے جس کی زندگی کے اندر اسلام کا کوئی نام ہی نہیں، کیونکہ سبجیکٹ کے اندر ماہر ہے. یہ سبجیکٹ گویا جو ساری دنیا کے لیے، سارے علوم کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا اسلام، ہم نے اس کو سبجیکٹ اور ڈگری بنا کے باقیوں کے برابر کر دیا. اور ہم خوش ہوئے کہ شاید ترقی ہو گئی. ہم یہی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ڈگری جو ہے وہ برابر ہو گئی. اور یہ ترقی نہیں ہوئی، یہ تنزلی ہوئی ہے. ہم نے پایا نہیں ہے، ہم نے کھویا ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے. 5 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اور 5 آیات میں 5 کلمات کی تکرار ہے. اس پر غور کرتے رہیے گا. میں نے عرض کیا میں ٹوٹی پھوٹی چند باتیں آپ کے سامنے کر جاؤں گا، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے. 5 آیات میں 5 کلمات کی تکرار ہے. اقرا کی تکرار ہے، رب کی تکرار ہے، انسان کی تکرار ہے، خلق کی تکرار ہے، اور علامہ کی تکرار. 5 کلمات 2 دفعہ ہے. یار یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق و مالک کا کلام ہے. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. پوری زندگی کا مشن، پوری زندگی کا رخ متعین ہو رہا ہے.
لہذا ساری زندگی علم کی ڈیفینیشنز ڈھونڈتے رہیے گا. پہلی وحی کے بغیر کوئی علم کی ڈیفینیشن نہیں. ان 5 کلمات کو جوڑ لیں, علم کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. ایک رب ہے, ایک انسان ہے, وہ خالق ہے, یہ عبد ہے. یہ پڑھے تو اس سے جڑ جائے تو علم ہے, نہ جڑے تو وہ علم نہیں. باقی انفارمیشنز ہیں ساری دنیا سے لیتے رہیں. دنیا بھری پڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اقتراب الساعہ کے بارے میں, قرب قیامت کے بارے میں. پتہ نہیں ہم اس دور میں ہیں یا شاید اس کے بعد آنے والا دور ہے, اللہ کو معلوم ہے, کہ ان من اقتراب الساعہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان توضع الاخیار و ترفع الاشرار, بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے اور جو معاشرے کے بہترین لوگ ہیں وہ نکو بنا دیے جائیں گے. اللہ اکبر. وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ, جو باتیں ہیں وہ بہت ہوں گی اور جو عمل ہے وہ سکڑ جائے. عمل ختم, باتیں جتنی مرضی کرا لو, میرے سے سن لو, میں نے تقریر کرنی ہے مجھ سے بھی کرا لو, مجھ سے سنو. یہ یوٹیوب چینل دیکھیں نا, میرا چینل سبسکرائب کریں, یہ گھنٹی کا بٹن دبا, یہ فلاں کر, منتیں ترلے, میری سنو میری سنو میری سنو. یفتح القول, ہر بندہ سنانے کے لیے, سنتا کوئی نہیں, سنانا ہے, میری بھی سنو. ہر جو نیا بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میری سنو. یفتح القول. بگاڑ ہے, انتہا ہو گئی. بدترین لوگ اوپر آ گئے, بہترین لوگ نیچے چلے گئے. سارا الٹ. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. کیا کریں, کہاں سے لیں؟ فرمایا کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا. ان میں ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایک چیز جو ایسے حالات میں جب خراب ہوتے ہیں تو نظام تعلیم ان کو درست رکھتا ہے. نظام تعلیم بنیاد ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نظام تعلیم کیا ہوگا؟ وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ, جو پڑھا جا رہا ہوگا وہ سارے کا سارا مثنات ہوگی. جو پڑھایا جا رہا ہے نصاب ہے, جو یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, فلاں ہے فلاں ہے, ایک سیلاب ہے علم کا. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ فرمایا المثنات پڑھی جا رہی. ساتھ فرمایا لیس فیہم احد ینکر, ان میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اٹھ کے یہی کہہ دے کہ بندے کے پتروں کیا پڑھ رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. اس کو برا کہنے والا ہی اٹھ کے کھڑا ہو جائے, اس لیے کہ سارے ہی ایک سمت میں بھاگے بکٹٹ دوڑے جا رہے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں, سمجھ نہیں آیا. اللہ اکبر. صحابی پوچھتا ہے مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پڑھا جا رہا, کیا پڑھ رہے ہوں گے لوگ, کیا ہو رہا ہوگا؟ فرمایا مسنات وہ ہے التی کتبت سوا کتاب اللہ, ہر وہ چیز جس میں روح قرآن کی نہیں ہے, وہ جو کچھ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مسنات. ہمارے ساتھ میتھمیٹکس پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا, فزکس پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا, علوم و فنون پڑھنے سے کسی نے نہیں روکا. ظلم یہ ہوا ہے ان سارے علوم میں سے خدا کو اور خدا کے تصور کو اور اللہ کے تصور کو نکال دیا گیا, بس صرف یہ کیا. یہ ہے مسنات التی کتبت سوا کتاب اللہ. اللہ کے بندو, جو کوئی بچا کھچا علم ہے, اگر کوئی چیز ہے باقی تو وہ صرف ان کے پاس ہے جو وحی الہی کے ساتھ جڑے ہیں, اور وہ یہ مدارس میں چٹائیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. علم آپ کے پاس ہے, اور فرق سمجھ لیجئے. میں نے حدیث شروع میں عرض کی تھی کہ ہم اقرا بسم ربک الذی خلق لکھ دیتے ہیں اور ساتھ لکھ دیتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کبھی سوچا ہے اگر پرائمری پاس کرنا بھی فرض ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, میڈیکل کالج کے اوپر بھی لکھا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر میڈیکل کرنا بھی فرض ہو گیا, پرائمری پاس کرنا بھی فرض ہو گیا, میٹرک کرنا بھی فرض ہو گیا, انجینئر بننا بھی فرض ہو گیا, فلسفہ پڑھنا بھی فرض ہو گیا, سارے علوم فرض ہو گئے, تو پھر ہم تو جنت میں نہیں جا سکتے. فرض میں کوتاہی ہوگی, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. وہ کیا تھا فرض؟ ہر شخص سمجھ رہا ہے میں فرض ادا کر رہا ہوں.
وہ فرض علوم و فنون نہیں ہے، وہ العلم ہے، اور العلم کا مقابلہ دنیا کے علوم سے نہیں ہے۔ العلم کا مقابلہ قرآن نے مقابلہ بتا دیا ہے، مقابلہ یہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ایک نظام تعلیم ہے، پورا سسٹم آف ایجوکیشن ہے جس کی بنیاد خواہشات نفس کی تکمیل، اور ایک وہ علم ہے جو اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے، وہ ہے العلم۔ لہذا وحی الہی، اس کے مقاصد، اس کی تکمیل والا علم، اور اس کے مقابلے میں خواہشات نفس کی تکمیل والا علم، اس کا مقابلہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں مغرب کے اندر جو انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، وہاں سے لے کر جتنی ٹیکنالوجی جو مغرب نے آج تک ترقی کی ہے، وہ ساری کی ساری دو چیزوں کے لیے ہے: اچھا کھانا، اچھا رہنا، مادیت۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ وہ شاخ نازک پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شاخ نازک یہ ہے کہ میں یہ کر لوں، کیا کر لوں؟ بندہ آسمان کو پھاڑ کے چڑھ جائے گا اوپر، زمین پھاڑ دے گا، کیا کرنا؟ وہ نا ایک سوشل میڈیا پہ بڑا نا معروف کلپ ہے، ویسے تو کسی نے ہنسانے کے لیے لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ وہ کلپ ہے، کوئی سکھ ہے پتہ نہیں کون ہے، وہ آ کے اس کو کہتا ہے، بندہ ایک پرالی پہ سویا ہوا ہے، اس کو کہتا ہے اٹھو فلانیا کو کم شم کر لیا کر۔ وہ کہتا ہے ستا اٹھتا ہے کر کے، وہ کہتا ہے میں کم شم کر لوں تو پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے کم شم کریں گا کچھ 4 پیسے آ جاؤ گے۔ کہتا ہے اچھا آ گئے پیسے پھر کی ہو؟ کہتا ہے پھر کوئی بڑا کاروبار کر لیں۔ کہتا ہے کر لیا پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے پھر شہر ٹر جائیں۔ کہتا ہے چلا گیا پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے اتھ جا کے اور بڑا کاروبار کی۔ کہتا ہے کر لیا پھر کی ہو؟ کہتا ہے پھر بڑا سارا کار لے لی۔ کہتا ہے لے لیا پھر کی ہو؟ کہتا ہے پھر تو ایک بڑی ساری کار لے لی۔ کہتا ہے لے لی پھر کی ہو؟ کہتا ہے پھر تو کسی اچے کر ویاہ کرا لی۔ کہتا ہے کرا لیا پھر کی ہو؟ کہتا ہے پھر آرام نال سومی۔ کہتا ہے مرے میں آرام نال ہی تو ستا۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ لذت کیا لیں گے آپ؟ بیزاری ہے، اس کا انتہا بیزاری ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے جو ایک فینٹسی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک، وہ کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ۔ آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ ان ممالک میں سے ہے جہاں خودکشی قانونی طور پر جائز ہے۔ یہ بھی کر لیا پھر کے ہو، یہ بھی کر لیا پھر کے ہو، یہ بھی کر لیا پھر کے ہو، پھر مر جاؤ خودکشی کر۔ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے، رخ ٹھیک کرنے اپنا۔ اور وہ رخ کیا ہے؟ وہ اقرا نہیں ہے، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ وہ اقرا نہیں ہے، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے خواہشات نفس کی تکمیل والا علم اس کو مقابلے میں لے آئے وحی الہی کی تکمیل والے علم کے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر یہ کام کرے گا۔ لہٰذا اپنا رخ ٹھیک کر لیں، ڈگریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کتنا علم ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا محی الدین لکھوی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن اور کوئی ایک مجموعہ حدیث جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل آ جائیں، اور اس کے لیے وہ ریکمینڈ کیا کرتے تھے مشکات شریف۔ وہ کہتے تھے یہ فرض علم ہے، اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض، اگر نہیں کیا پکڑا جائے گا قیامت والے دن۔ اگر اس نے بچوں کو اتنا علم نہیں دیا قیامت والے دن پکڑا جائے گا۔ سوچ سمجھ کے قرآن پڑھے
اور ایک مجموعہ حدیث مثلا مشکات، وہ کہتے تھے اتنا پڑھ لو، اسی کو عمل کرتے رہو اور ساری زندگی اسی کو آگے پہنچاتے رہو، اسی میں انشاءاللہ جنت کا راستہ ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، وآخر دعوانا الحمدللہ۔